اور سفر تو وہ کرے گا جو ذہنی طور میں میرے ساتھ ہے. دعا کیا کرو کسی کا پیر گناہگار نہ ہو. ہم گناہگار سے ہی رہبر پاک ہیں, ہم خطا کار سے امام پاک ہیں. یہ 12 کے 12 طیب, یہ 12 کے 12 طاہر, یہ 12 کے 12 سید, یہ 12 کے 12 پاک, یہ 12 قرآن کے ایسے ساتھ ہے. قرآن بھی طیب ہے, یہ بھی طیب ہے. قرآن بھی طاہر ہے, یہ بھی طاہر ہے. قرآن بھی پاک ہے, یہ بھی پاک ہے. قرآن بھی مالک ہے, یہ بھی مالک ہے. قرآن میں سورہ کوثر ہے, یہ ساقی کوثر ہے. قرآن میں سورہ رحمان ہے, یہ رحمان کی پہچان ہے. قرآن میں سورہ آل عمران ہے, یہ اولاد عمران ہے. قرآن میں سورہ قدر ہے, یہ صاحبان قدر ہے. قرآن میں سورہ مومنون ہے, یہ امیر المومنین ہے. قرآن میں سورہ مشرکون ہے, یہ قاتل المشرکین ہے. قرآن کی چھوٹی بھی آیت ہے, قرآن کی بڑی بھی آیت ہے. اس گھر کا چھوٹا بھی محمد ہے, اس گھر کا بڑا بھی محمد ہے. قرآن کو دیکھنا عبادت ہے, ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. قرآن کا پڑھنا عبادت ہے, ان کا ذکر کرنا عبادت ہے. قرآن کو نجس بندہ چھو نہیں سکتا, ان سے حرامی محبت کر نہیں سکتا. علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہو. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, ہم نے تمہیں پاک رکھا اور ہر رجس کو تم سے دور رکھا ہوا. صرف نجس دور نہیں رکھا. اہل علم تشریف فرمائے, تائید فرمائیے گا, نجس بھی ناپاک ہے, رجس بھی ناپاک ہے. نجس وہ ناپاک ہے جس کا جسم ناپاک ہے, رجس وہ ناپاک ہے جس کی روح ناپاک ہے. کہ بلا خدا نے نجاسات رکھی ہے تو مطہرات بھی رکھی ہیں. پانی پاک کر دیتا ہے, سورج کی شعاع پاک کر دیتی ہے, زمین کی رگڑ پاک کر دیتی ہے, آگ پاک کر دیتی ہے. یہ مطہرات ہیں, یہ پاک کرتی ہیں. جسم پاک ہوتا ہے. اور خدا نے کہا جو تم سے دور ہے وہ رجس ہے, اس کی روح ناپاک ہے. اب روح تک تو پانی نہیں پہنچتا. ذہنی طور پہ جو قریب ہے, جو فکری طور پہ قریب ہے وہ سمجھے گا. جسم تک پانی نہیں, سورج کی شعاع نہیں, روشنی نہیں, آگ نہیں, زمین کی رگڑ نہیں. اور مجھے معاف کر دینا, نماز جسم صرف رکعتیں بناتا ہے, عبادت روح کرتی ہے. کتنا بدبخت ہے وہ نمازی جو بدن تو پاک کر لیتا ہے, روح کو پاک ہونا چاہیے, کیونکہ جسم عبادت کا مکلف روح ہے. جسم نے رکعتیں بنانی ہیں, اور مرتا جسم ہے, روح نہیں. روح تو منتقل ہوتی ہے, مرتا جسم ہے جسے مرنے کے بعد بھی کوئی پاک کر لیتا ہے. مدینے کی مسجد کتاب کا نام کنز الایمان, ملا علی متقی قاری اہل سنت, کتاب کا صفحہ نمبر 258, سطر نمبر 16. قاری اہل سنت مولا علی متقی نے کہا مدینے کی مسجد ہی آفتاب رسالت چمک رہا تھا, نبی خطبہ دے رہے تھے, صحابہ خطبہ سن رہے تھے. یہاں ایک صحابی نے اٹھ کے پوچھا, یا رسول اللہ ما ھذا الرجس, یہ رجس کیا ہے؟ فرمایا رجس وہ ناپاک ہے جس کا روح ناپاک ہوتی ہے. اس نے کہا مولا روحوں تک پانی نہیں پہنچتا, روحوں تک سورج کی شعاع نہیں پہنچتی, یہ روحیں کیسے پاک ہوتی ہے؟ سنی عالم دین اپنی کتاب میں لکھا, رسول کے چہرے مسکراہٹ آئی, حب علی طاہر الوا, علی کی محبت روحوں کو پاک کرتی. روح پاک. ہم پوری زندگی اپنے بچوں کو جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش, اتنا ہم نام پہ مولا کے لٹا دیتے ہیں. سال بھر میں چھپتی ہیں جتنی کتابیں بدعت کی, اتنا 10 دن میں ہم بچوں کو سکھا دیتے ہیں. یہ ذکر حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہم بچوں کو درس دیتے ہیں. ہم مدرسے ہوتی ہیں, یہ کیسی یونیورسٹی ہے امام حسین علیہ السلام, یہ کیسا درس ہے امام صادق علیہ السلام کا. ہر دنیا کی کلاس میں دستور ہے کہ وہاں ایج فیلو بیٹھ سکتے ہیں. یہ ہے درسگاہ آل محمد. یہاں 80 سال کے بزرگ کے ساتھ 5 سال کا بچہ بیٹھ جاتا ہے, یہاں ان پڑھ کے ساتھ پڑھا لکھا بیٹھ جاتا ہے. کسی کو غرور نہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. یہ ہے وہ دہلیز جہاں کوئی تمیز نہیں, یہاں صرف خیرات ملتی ہے. علم کی خیرات مانگنے کے لیے آتے ہیں. مدرسہ امام حسین کے نام کی ہوتی ہے ذکر توحید کا, بات رسالت کی, تذکرہ امامت کا, تذکرہ دوسرے انبیاء کا. یہاں سے ہر چیز کا. ہم زندگی میں اپنے بچوں کو مدرسوں میں, گھروں میں, مدارس میں, لیکچرز میں
بچوں کو علوم آل محمد. مر جائے ہم جان پھر بھی اپنے مردے کی نہیں چھوڑتے. اسے قبر میں لٹا کے کاندھے پکڑ کے ہلا ہلا کے اسم افہم سن بھی سمجھ بھی. ہمارا مرنے کے بعد سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے. جب لوگ ہم پہ سوال کرتے یہ آپ اپنے مردے کو کیا پڑھاتے؟ کسی بھی مدرسے کسی کالج کسی یونیورسٹی میں چلے جو سامنے نبی کی حدیث لکھی ملی. علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک. ہمیں وہ فرقہ دکھاؤ جو قبر میں تعلیم دیتا ہو. امام بہتر ہونا چاہیے کیونکہ امام نے ہمیں بتانا ہے کہ شریعت دین بنانا اللہ کا کام. بڑا آسان کروں گا. بنانا اللہ کا کام, پہنچانا رسول کا کام, بچانا امام کا کام. امام نے ہمیں بتانا ہے کہ دین کا تحفظ اور شریعت کا تحفظ کیسے. اور کل کی گفتگو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ امام اچھا ہونا چاہیے, امام کامیاب ہونا چاہیے, امام سوچ کے بنانا, امام دیکھ کے بنانا. کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن ہر امام جنتی نہیں ہونا, کچھ دوزخ کی طرف لے کے جائیں گے. خدا نے واضح قرآن میں کہا یوم ندعو کل اناس بامام, ہر انسان کو بلایا جائے گا, آواز دی جائے گی اس کے امام کے نام پہ. آگے امام کھڑے ہوں گے, پیچھے ماننے والے کھڑے ہوں گے. اعمال اسی کے دیکھے جائیں گے جس کا امام اچھا ہوگا. اس لیے ایک امتحان قبر میں ہونا ہے, ایک حشر میں ہونا ہے. کچھ سوال قبر میں بھی ہونے ہیں اور وہ لازمی سوال ہیں. قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا, حشر میں عمل دیکھے جائیں گے. عقیدہ بیج ہے, عمل اس کی فصل ہے. جیسا بیج ہوگا ویسی فصل ہو. یہ جو قبر میں رکھا ہوا ہے مان اماموں کا, تیرا امام کون ہے, یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ اس کے اعمال دیکھے جانے چاہیے یا نہیں دیکھے جانے چاہیے. چلو میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں, جو دعویٰ کیا میں قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں. امام اچھا ہو تو ناکام بھی کامیاب ہو جاتے ہیں, اور امام برا ہو تو کامیاب بھی ناکام ہو جاتے ہیں. چاندنی رات تھی, دو امام گھر سے نکلے, ایک حق کا امام اور ایک باطل کا امام. حق کے امام کا نام موسیٰ اور باطل کے امام کا نام فرعون. امام وہ جس کے پیچھے دنیا ہو. آگے آگے موسیٰ پیچھے, جناب موسیٰ کی قوم پیچھے, فرعون پیچھے, فرعون کا لشکر. جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر دوڑ رہے تھے, سامنے آگے دریا. موسیٰ کی قوم نے کہا مروا دیا موسیٰ, تو نے آگے بھی موت پیچھے بھی موت. آگے جائیں دریا میں گرے, پیچھے جائیں فرعون پکڑ رہا. جناب موسیٰ نے منہ آسمان کی طرف, میں اللہ کیا کروں, فرمایا دیتے موسیٰ سے پریشان کیوں ہوتا ہے, میں نے تمہیں یہ عصا موسیٰ پہ نہیں دیا, اس عصا کو دریا پہ مار. جناب موسیٰ نے عصا کو دریا پہ مارا. قرآن کہتا ہے دریا میں رستہ بن گیا. رستے کا بننا تھا. قبیلے 12 تھی, قومیں 12 تھی. 12 قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی. کسی نے کہا پہلے ہم گزریں گے, دوسرے کا پہلے ہم گزریں گے, تیسرے کا پہلے ہم گزریں گے. لاڈلی قوم تھی, پکی پکائی عرص سے آتی تھی, کرنے نے کچھ نہیں پڑتا تھا. انہوں نے جناب موسیٰ نے کہا ہم گزریں گے, دوسرے نے کہا ہم گزریں گے. جناب موسیٰ نے عصا کا سہارا لے کر میرے اللہ رستہ ایک بنا دیا. قوم میں 12 ہے. آواز موسیٰ یہ معجزہ ہے تیرے پاس عصا کا. دوبارہ عصا کو دریا پہ مارے. موسیٰ نے دوبارہ عصا کو دریا پہ مارا. قرآن کہتا ہے کہ رستے 12 بن گئے. کتنے رستے بنے؟ 12 بن گئے. آپ خاموش ہو یا بول پڑے, رستے ہدایت کے ہوتے ہی 12 ہے, نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہے. 12 رستوں سے موسیٰ اپنی قوم کو پار لے کے چلے گئے. جب میں نے قرآن میں یہ واقعہ پڑھا تو مجھے معصوم کی طاقت کا اندازہ ہو گیا, مجھے امام کی طاقت کا اندازہ ہو گیا کہ ایک معصوم میں اتنی طاقت ہے, ایک معصوم میں اتنی طاقت ہے, ایک معصوم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا دیتا ہے. 12 معصوموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کو پار کر 12 رستوں سے. اور میں پوری منبر کی ذمہ داری کے ساتھ کہوں, جناب موسیٰ کے پیچھے سارے ہی بندے اچھے نہیں تھے. اچھے ہوتے تو یہاں سوال کیوں کرتے, خاموش رہتے. پار چلے گئے کیونکہ امام اچھا تھا, اس امام کے پیچھے تھے. فرعون کے پیچھے کچھ مجبوری میں بھی تھے, سارے ہی غرق ہو گئے. امام برا تھا. جب موسیٰ جب دریا میں اپنے ماننے والوں کو لے کے گئے تو پیچھے مڑ کے جب دیکھا تو فرعون بھی اسی رستے سے آ رہا تھا. موسیٰ کی قوم کے ایک شخص نے کہا جناب موسیٰ سے یہ کیا ہوا, یہ اس رستے سے کیوں آ رہا ہے؟ اب آگے میرے یہ فرمایا میں نے صرف فرعون نہیں مارنا, آخری فرعونی بھی مارنا ہے. تو اپنے بچا, انہیں آنے تھے. جناب موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا اور فرعون کا آخری قدم رکھ رہا تھا. خدا کہتا ہے میں نے نیل کی لہروں پہ وحی کر دی تھی,
کہ موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں. موسیٰ والا چھیڑنا نہیں، فرعون والا چھوڑنا نہیں. ہر بندے کا عقیدہ اپنا ہے، وہی عقیدہ لے کے اس نے قبر میں جانا ہے. میں اسی عقیدے پہ زندہ رہنا چاہتا ہوں، اسی پہ مرنا چاہتا ہوں. اگر وہی پانی پہ ہو سکتی ہے تو وہی آگ پہ بھی ہو سکتی ہے. میرا عقیدہ کہتا ہے کہ خدا قیامت والے دن دوزخ کی آگ پہ وہی کر دے گا. علی والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، علی کے دشمنوں کو چھوڑنا. سارے پاک سارے پار گئے، حتیٰ کہ سامری جادوگر، یہ حضرت موسیٰ کے پیچھے تھا اور یہ پار گیا. یہ وہی ہے جس نے بچڑا بنایا تھا. اور جب موسیٰ سے کہا اگر آپ کہیں تو یہ بچڑا بولے. قرآن میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. قرآن میں واقعات وقت گزارنے کے لیے، نصیحت کے لیے لکھے ہوئے ہیں. قرآن میں پورا واقعہ لکھا. جناب موسیٰ نے کہا تیرے کہنے پہ یہ بچڑا کیسے بولے گا؟ سامنے کہا آپ کہیں میں بچڑا بلواؤں. جناب موسیٰ نے کہا بچڑے کو بلوا. اس نے اشارہ کیا، بچڑا بول پڑا. جناب موسیٰ نے پھر اشارہ فما خاطبکم یا سامری، سامری تو نے اسے کیسے بلوایا؟ اس نے کہا آپ کو یاد ہے جب آپ دریا میں رستہ بنا کے جا رہے تھے میں بھی آپ کے پیچھے تھا، کیونکہ میں جادوگر ہوں. میرے ذہن میں آئی یہ دریا میں رستہ کیسے بنا. میں نے آپ کے آگے دیکھا، جتنی مرضی تفاسیر سے دیکھ لینا آیت کی تفسیر. میں نے آپ سے آگے دیکھا، آپ کے آگے بھی ایک گھوڑے سوار تھا جو رستہ دکھا رہا تھا. وہ گھوڑا جہاں سے اپنے سم اٹھاتا تھا زمین سے نور نکل رہا تھا. میں جلدی سے اس گھوڑے کے قریب گیا، فَقَتَبَتْ إِلَيْهِ، میں نے اس کے سم کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی اور جیب میں چھپا لی. یہ وہی مٹی ہے، یہ وہی مٹی ہے جو ہم نے جوہر حیات سمجھ کے اس میں ڈالی اور اس نے بولنا شروع کر دیا. جب ہم نے علماء اسلام سے پوچھا کر ہمیں بتایا گیا یہ گھوڑے سوار کون تھا. میں شیعوں کی بات بعد میں کروں گا، اہل سنت کی پوچھ لیتا ہوں. اہل سنت نے کہا یہ جناب جبرائیل تھے جو اللہ کے حکم کے ساتھ جناب موسیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے. اگر یہ حضرت جبرائیل تھے تو پھر ہمیں بتاؤ جناب جبرائیل کے ہوں گے کون؟ جناب جبرائیل ہیں علی کے شاگرد، حسنین کے درزی، سیدہ کی دہلیز پہ آ کے نوکری کرتے ہیں. مجھے بول کے بتاؤ جن کی دہلیز پہ نوکری کرنے والے کے گھوڑے کے قدموں میں اتنی طاقت ہے، ان مالکوں میں کتنی طاقت؟ خالق دی کرم نوازی دے سانو جوہر سمجھ سے نہیں آؤں. خالق دی کرم نوازی دے سانو جوہر سمجھ سے نہیں آؤں. جنہ دین اسلام نو رنگ لایا او گوہر سمجھ سے نہیں رہوں. ایک سورج ڈکی بیٹھا ہے، دوجا جنت وکیندا ہے گلیاں وچ. تو پیر علی دی گل کرنا او تے نوکر سمجھ سے نہیں آؤں. ساری روپیاں پڑی جا رہے. میں پاکستان میں ملتان میں پڑھ رہا تھا. میں نے شاہ شمس کے دربار میں حضرت بلال پڑھ رہا تھا. آپ نے اشارہ کر دیا ایک سورج روکی بیٹھا ہے. اب میں بھی ایک جملہ کہہ دوں یہیں پہ. تو میں نے جب جناب بلال پڑھا تو سامنے سے ایک ملنگ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جی آپ رکیں، میں بتاتا ہوں کہ بلال کو اذان کیوں نہیں دی جا رہی تھی. میں بڑا پریشان ہوا. اس نے 4 سطریں پڑھی اور پڑھی اس نے سرائکی میں. وہ سطریں بڑی اچھی تھی، میں نے اسے بعد میں لکھوائی. اب سرائکی سمجھ لیں گے آپ. اس نے کیا کہنے، اس نے سطریں، اس نے کہا جناب بلال کو اذان سے روکا گیا نا، یہ وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ یہ نہیں تھی کہ زبان میں لکنت تھی اور وہ اشہد نہ کہہ نہیں سکتے تھے. ان کا یہ وجہ یہ تھی بھاوے پابندی ہے بھاوے پابندی ہے، حق دا پیغام لوکی لکا نہیں سکے. جیڑا حبشی ہے لکنت زبان وچ بھی ہس وہ مؤذن کو سہرے ہٹا نہیں سکے. منہ دی لکنت بہانا ہی اعتراض دا، دل قدورت دی کاوڑ لکا نہیں سکے. در اصل او دی بانگ وچ ولی اللہ او لکا نہیں سکا، اے بچا نہیں سکے. در اصل او دی بانگ فخر کرو ہمارے پاس امیر المومنین علی ابن ابی طالب جیسی ہستی موجود ہے. صلی اللہ محمد علیہ. ہم نے رسالت ماب کے بعد جس سے دین لیا، جس سے شریعت لی، جسے امام سمجھا، وہ امام معصوم، اور معصوم کی جگہ پہ ہمیشہ معصوم آتا ہے. اچھا مجھے بول کے بتا، رسالت ماب نے شب ہجرت کو بستر چھوڑا، کسے سلایا؟ مولا علی کو. میں نتیجے دینے کا عادی ہوں. اگر یہ مولا علی کو سلایا، اب میں علماء اسلام سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں آخر مولا علی ہی کو کیوں سلایا؟ وجہ کیا تھی؟ رستے میں بھی خطرہ تھا، کسی اور کو کیوں نہیں سلایا؟
وہ کہتے کسی اور کو اس لیے نہیں سلا سکتے تھے کہ نبی کے جسم سے نور نکلتا تھا. خود بی بی عائشہ نے کہا صحیح بخاری میں، انہوں نے کہا رات کو میرے حجرے میں کوئی چیز گم ہو جاتی، سوئی تک گم ہو جاتی تو میں رات کا انتظار کرتی، دل کی گم ہوئی چیز میں رات کو نبی کے چہرے کے نور سے ڈھونڈ لیا کرتی تھی. اس کا مطلب کہ تاریکی میں ہمارے نبی کے جسم سے نور نکلتا تھا. آج شخصیت وہ چاہیے تھی جو سوئے تو نور نکلے. رسول نے مولا علی کو سلا دیا. اچھا تو اب میں نے پوچھا کہ جناب جبریل کو کیوں نہیں سلایا؟ وہ بھی تو نوری ہیں، ان کے بھی تو بدن سے نور ہی نکلتا ہے. مولا کو ساتھ لے جاتے، انہیں سلا دیتے، ان پہ تو تلوار کا اثر بھی نہیں ہونا تھا. علماء اسلام نے کہا خبردار گستاخوں جیسے سوال نہ کر، جناب جبرائیل نوکر ہے، اور نوکر کی جرت کیا کہ سردار کی جگہ پہ بیٹھے، کمتر کی جرت کیا کہ اعلیٰ کی جگہ پہ بیٹھے. مجھے بول کے بتاؤ جو نبی ایک رات کے لیے اپنے بستر پہ جبریل جیسے نوکر کو نہیں بٹھاتے، وہ اپنے بعد اپنے منبر پہ کسی امتی کو کیسے بٹھا سکتے؟ اگر کوئی میرا اہل سنت بھائی ہے تو اسے ایک فکر دے کے دینا. یہ جو امانتیں واپس کی تھی یہ کس نے کی تھی؟ مولا علی نے. یہ کفار رکھوا کے کس کے پاس گئے تھے؟ نبی کے پاس. نبی کسے دے کے گئے؟ مولا علی کو. تھی انہوں نے رکھوائی تھی، کفار نے رسول کے پاس، رسول دے کے گئے علی کو. پھر میں طالب علم ہوں، بڑی سادہ گفتگو کرنے کا عادی ہوں. جو رسول ایک رات کے لیے مکہ چھوڑتے ہوئے کافروں کی یہ مانتے علی کے سوا کسی کو نہیں دیتے، جو رسول ایک رات کے لیے مکہ چھوڑتے ہوئے، چلو کوئی تو سمجھے گا، جو رسول ایک رات کے لیے مکہ چھوڑتے ہوئے کافروں کی امانت علی کے سوا کسی کو نہیں دیتے، وہ دنیا چھوڑتے ہوئے اللہ کی خلافت جیسی امانت علی کے سوا کسی کو کیسے دے؟ جیسے رسول پاک ہیں ویسا نائب کو پاک ہونا چاہیے. رسول معصوم ہے، نائب معصوم ہونا چاہیے. رسول مدینۃ العلم ہے، وارث دروازہ ہونا چاہیے. ہم شیعہ پاگل نہیں کہ میں کل بھی کہہ رہا ہوں کہ گولیاں بھی کھاؤ علی کو مانے، گالیاں بھی کھاؤ علی کو مانے. ہم نے، مجھے رسول کی عزت کی قسم، اگر میرا کوئی سنی بھائی بیٹھا ہے، اگر رسول خم غدیر پہ اپنے بعد کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کرتے ہم شیعہ اسے مان لیتے، کیونکہ ہمیں خدا نے قرآن میں کہا جو رسول دیں وہ لے لو. اور میں اتنی ہی قسم کھا کے ممبر پہ کہوں، ہم علی کی وجہ سے نبی کو نہیں مانتے، ہم نبی کی، آپ تائید فرمائیں گے نا میری، ہم نبی کی وجہ سے علی کو مانتے. ہمیں آخری خطبے میں رسول علی دے گئے، ہم نے لے لیا، اور حکم ہے خدا کا جو دے وہ لے لو. ہمیں امت مسلمہ میں رسول کے بعد مولا علی کی ہستی کے علاوہ کوئی ہستی نہ اتنی طیب نظر آئی نہ اتنی طاہر نظر آئی. خدا فرماتا ہے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو پرہیزگار ہے، جو متقی ہے. اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارا مولا متقی نہیں، صرف امام المتقی، وفضل المجاہدین والقائدین اجر عظیم. خدا کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر وہ ہیں جو میدان میں جا کے جہاد کرتے ہیں. اب یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا کہ رسول کے بعد یا رسول کی زندگی میں اسلام کو سب سے زیادہ تلوار کا فائدہ کس نے دیا؟ وہ مولا امیر المومنین ہے. خدا قرآن میں تیسری صفت بیان کرتا ہے، خدا کہتا ہے کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہوتے. ہمیں پوری کائنات میں مولا علی سے بڑی اہل علم، عالم شخصیت ہی کوئی نظر نہیں آئی. انگریز مورخ مسٹر گبن نے جو جملہ لکھا تھا، کیا خوبصورت جملہ، اس نے کہا کاش یہ دنیا علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتی تو یہ علم کی اتنی دنیایں تخلیق کر جاتا، ہمیں ریسرچ کی ضرورت ہی نہ پڑتی. صرف زبانی عالم کا نام علی نہیں. مشارق انوار الیقین میں لکھا ہے کہ مولا علی کوفے کے منبر پہ تھے. ایک یہودی آیا، اسے کہا میں آسمانی کتابوں کا عالم ہوں، میں بھی علم رکھتا ہوں، تو آپ مجھے سوال کریں میں آپ کو جواب دیتا ہوں. مولا نے ہاتھ کو پیچھے کیا، مٹھی کو بند کر کے اس کے سامنے کر کے مولا نے فرمایا بتا میری مٹھی میں کیا ہے. اسے کہا یار جب آپ نے ہاتھ کو پیچھے کیا، آپ نے کوفے کے فلاں پہاڑ سے کہ فاختہ کے انڈے کو اٹھایا. مشارق انوار الیقین میں لکھا کہ جب مولا علی نے دھیرے دھیرے ہاتھ کی انگلیاں کھولی تو وہی فاختہ کا انڈا علی کے ہاتھ پہ تھا.
उस यहूदी ने सीने को चौड़ा करके इतनी सी बातें बता के अब दुनिया में अली बने बैठे, तो ये बात तो मैं भी बता देता हूँ। अब अपने नौकरों से कहे कि मुझे मौला कहे, ऐसे सवालों का जवाब तो मैं भी देता हूँ। मौला ने धीरे धीरे मिंबर छोड़ा, उसके सामने आके उसके सीने पे हाथ रखा। बदबख्त अल्लाह ने वो जुबान पैदा ही नहीं की जो अली के सामने मुंह खोल सके। वही अंडा उसके हाथ पे रखा, अगर मुझसे मुकाबला करना इसे वही रख किया जहां से मैंने उठाया। छोटी छोटी, सिर्फ जितने मेरे नौजवान बैठो नहजुल बलागा का मुतालिया करो, जरा मौला के खुतबात तो पढ़ो जो अली ने तख्लीक कायनात पे दिए। चींटी पे पूरा खुतबा दे दिया। एक यूरोपीय मुफक्कर है किबला नासिर भाई, उसने एक किताब लिखी दी आंट। उसने 20 साल रिसर्च की है चींटी पे, 20 साल। 20 साल रिसर्च में उसने ये पता किया कि चींटियों की नस्लें कितनी हैं, किस इलाके में कौन सी नस्ल पाई जाती है, जंगलात में कौन सी होती हैं, पहाड़ों में कौन सी होती हैं, रेतले इलाकों में कौन सी होती हैं, बंजर जमीन पे कौन सी नस्ल होती है, कितनी देर बाद इनकी नस्ल फैलती है। उसने 20 साल वो जंगलों में, पहाड़ों में, सहराओं में, रेत में सिर्फ चींटियों की नस्लें ढूंढता गया। 20 साल बाद उसने इतनी मोटी किताब लिखी थी आंट। किताब मार्केट में, दुनिया ने कहा क्या कहने, इतना बड़ा स्कॉलर इतनी छोटी सी बात पे इतनी लंबी तहकीक। उसकी किताब जब मार्केट में आ गई, लोग उसे तारीफ का खतूत लिख रहे थे। नजफ के एक तालिब इल्म ने मौला अली का चींटी पे दिया खुतबा उसे पेस्ट करके भेज दिया। जब उसने खुतबा पढ़ा उसने सर पकड़े, उसने काश मैं ये खुतबा पहले पढ़ लेता, मेरे 20 साल जाया ना होते। मैंने 20 साल रिसर्च करके ये पता करवाया था कि चींटी की नस्लें कैसी है। सदियों पहले रेत में बैठ के वो ये भी बता गया है कि चींटी की रगें कितनी। तारीख के और आंख में तोलो ना अली को, हम जैसा हकी कभी बोलो ना अली को। वो अर्श के मिंबर का सलूनी है मुसलमान, तुम तख्ते खिलाफत पे टटोलो ना अली को। तो जो है मेरी बात की जाना, सिर्फ चींटी पे खुतबा। मौला ने फरमाया कि चींटी की पूरे साल की खुराक गंदम का एक दाना है। मौला फरमाया अल्लाह ने चींटी को भी इतनी अकल दी है, जब दाने को स्टोर करती है तो 4 हिस्सों में करती है। 2 में इसलिए नहीं करती, इसे पता है फिर इससे पौधा उगाएगा। आपने अक्सर देखा होगा चींटियां लाइन में चलती हैं, कतार में चलती हैं। मौला ने खुतबे में फरमाया, मौला ने फरमाया ये चींटियां लाइन में इसलिए, कतार में इसलिए चलती हैं, हर चींटियों के खानदान में एक सरदार होता है, और वो सरदार चींटियां खुद नहीं बनाती। अल्लाह हर चींटी की फैमिली में, हर खानदान में एक चींटी ऐसी पैदा करता है जिसके मुंह में एक लुआब होता है, उसे वो कहते हैं यासूब। चींटियां भी अपना सरदार खुद नहीं बनाती, अल्लाह बना के दे। जिसके मुंह में वो लुआब हो, बाकी चींटियां समझ जाती हैं कि इसकी तकलीद करनी, ये है सरदार। और मौला फरमाते हैं कि जब जमीन पे कोई जगह रहने के काबिल नहीं रहती, वहां पे सर्दी ज्यादा हो जाती है, गर्मी की हिद्दत ज्यादा हो जाती है, कोई मौसम की शिद्दत ज्यादा हो जाती है, या पानी करीब होता है, तो वो चींटियां जब वहां से हिजरत करना चाहती हैं तो एक एक चींटी अपना घर ढूंढने नहीं निकलती, वो सारी ये जिम्मेदारी सरदार, हिजरत हमेशा सरदार करता है। चले कोई तो होगा जो करीब होगा मेरे, जब दूसरी जगह पे जाना हो तो पहले हिजरत सरदार करता है। मौला फरमाते हैं वो जो यासूब है वो पहले निकलता है, वो निकल के अगली जगह का तयन करने के लिए वो जहां से गुजरता है अपने मुंह से लुआब फेंकता चला जाता है। जब वो अगली जगह पे जाके बैठ जाता है तो चींटियां उसके लुआब को सूंघती हुई लाइन में चलती हैं। अल्लाह ने चींटी को भी इतनी अकल दी है, उसे पता अगर सरदार के दिए रास्ते से हट गई तो गुमराह हो जाओगे। उसके पीछे बात चलती निकल के चींटी की भी आवाज है, कुरान में है, तख्त पे सुनी थी ना सलेमान ने, चींटी अपने बिलों में चले जाओ, कहीं सलेमान का लश्कर तुझे कुचल न दे। मौला ने, जनाब सलेमान ने तख्त उतारा, चींटियों को उसको हाथ में बिठाया, हाथ में बिठा के कहा तूने ये कैसे कहा, जालिम समझा तूने नबी को? मैंने कहा तू मासूम है, तेरे साथी तो मासूम नहीं। मैंने ये कहा है कि सलेमान का लश्कर ना तुम्हें कुचल दे। फरमाया मैं अल्लाह का वो नबी हूं, मैं बोलियां समझता हूं, तो बोली है देख मैंने कहां सुना। उसने कहा इज्जत आपकी भी बड़ी होगी, हैसियत मेरी भी तो देखें।
آپ کا تخت ہوا میں، ہوا پہ آپ کے پاؤں، میرے پاؤں آپ کے ہاتھ پہ. مجھے بول کے بتاؤ سلیمان چھوٹے نبی ہے، ہمارے نبی سردار نبی ہے، چھوٹے نبی کے ہاتھ میں چونٹی آئے وہ قرآن میں فخر کرتی ہے، اور بڑے کی مہروں پہ علی آ جائے. ہم تو حق بات کہیں گے کہ زبان رکھتے ہیں، ہم تو حق بات کہیں گے کہ زبان رکھتے ہیں، بت شکن کفر شکن عزم جوا رکھتے ہیں. دوشی احمد کے بورے نبوت ہے قریب، دیکھنا یہ ہے کہ علی پاؤں کہاں رکھتے ہیں. اور محمد والے محمد صلی اللہم صلی علی محمد والے محمد. ماشاءاللہ آپ خود کفیل اتنے، آپ کو پاکستان سے خطیب لانے کی ضرورت نہیں. نہیں ماشاءاللہ، مولا یہ ذوق سلامت رکھے. ایسے ہی درود سارے صاحبان مل کے بلند آواز سے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد والے محمد. بسم اللہ. آگے تشریف لیں قبلہ جاب سے. اجازت جی گفتگو شروع کی جی. بسم اللہ. معصوم میں اتنی طاقت ہونی چاہیے، معصوم اتنا طاقتور ہونا چاہیے. ہمیں فخر ہے کہ ہم نے رسول کے بعد جس سے دین لیا ہے وہ امیر المومنین جیسی شخصیت ہے. یہ وہ ذات ہے، کسی مذہب کے پاس ایسا رہبر ہے لے کے آئے کو مذہب ایسا رہبر جو اپنے ہی اللہ کے گھر میں آیا ہو. یعنی کہ یہاں بھی بغض کی انتہا ہو گئی کہ شبلی نعمانی جیسا بندہ بھی اپنی کتاب میں لکھا یہ محض ایک اتفاق تھا. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، جہاں مولا کی سیرت لکھی انہوں نے کہا حضرت علی خانہ کعبہ میں آئے ہیں لیکن یہ محض ایک اتفاق تھا. اب یہ قبلہ شبلی نعمانی صاحب سے کوئی بندہ پوچھے کہ جس کا اتفاق ایسا ہے اس کا اختیار کیسا ہوگا؟ جس کا اتفاق یہ ہے اس کا اختیار کیسا ہوگا؟ مجھے پاکستان میں ایک مولوی صاحب کہنے لگے، میں مجلس میں پڑھ رہا تھا، بلکہ وہ یوٹیوب پہ وہ مجلس ہے، میں مجلس پڑھ رہا تھا، میں مولا کا یہ ظہور، مولا کی ولادت پڑھ رہا ہوں، تو وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یہ مقدر کی بات ہے، جو نظری کعبہ میں یہ مقدر ہے، بس مہربانی کر دی اللہ نے، آپ شیعہ سی بات کو پکڑ کے لگے ہوئے ہیں، یہ تو مقدر کی بات ہے. میں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آیا، مقدر جب بھی چمکا علی کا چمکا، قسمت جب بھی راضی ہوئی علی بھی راضی ہوئی. علی کعبے میں یہ بھی علی کا مقدر. 3 دن مادری علی کا اللہ کے گھر میں مہمان بن کے بیٹھی رہی، یہ بھی علی کا مقدر. 3 دن عرش سے روٹ کے پک پک کے فرش پہ آتی رہی، یہ بھی علی کا مقدر. 3 دن حور کلیزی کرتی رہی، یہ بھی علی کا مقدر. فرشتے غلامی کرتے رہے، یہ بھی علی کا مقدر. تیسرے رسول علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا، یہ بھی علی کا مقدر. رسول علی کو اپنی زبان چسائی، یہ بھی علی کا مقدر. جھولے میں ایدر کو 2 حصوں میں چیر کے رکھ دیا، یہ بھی علی کا مقدر. ابو جہل کے چہرے پہ تماچا مارا، یہ بھی علی کا مقدر. دعوت الشیعہ میں کھڑے ہو کے ہمارے نبی کی
نصرت کا وعدہ کیا، یہ بھی علی کا مقدر کھجوروں کی گھٹلیوں سے مشرکوں کے بچوں سے ہمارے نبی کو بچاتے رہے، یہ بھی علی کا مقدر خطرے کے بستر میں سو گئے، یہ بھی علی کا مقدر نبی کی امانتیں واپس کرتے رہے، یہ بھی علی کا مقدر خیبر کا دروازہ ہوا میں اڑا دیا، یہ بھی علی کا مقدر خندق میں کل ایمان بنے، یہ بھی علی کا مقدر یعصوب الدین بنے، یہ بھی علی کا مقدر قائد المجلین بنے، یہ بھی علی کا مقدر فاتح درائن بنے، یہ بھی علی کا مقدر نقطہ با بسم اللہ بنے، یہ بھی علی کا مقدر انگوٹھی زکات میں دے آیت قرآن کی اتار لے، یہ بھی علی کا مقدر آسمان کا ستارہ دروازے پہ کمی بنا کے کھڑا کر دے، یہ بھی علی کا مقدر زہرا جیسی بیوی کا شوہر بنے، یہ بھی علی کا مقدر حسنین جیسی ہستی کا باپ بنے، یہ بھی علی کا مقدر ہمارے نبی کے ہاتھوں اپنا اعلان ولایت کروائے، یہ بھی علی کا مقدر ہمارے نبی کو غسل دے، یہ بھی علی کا مقدر ہمارے نبی کو کفن دے، یہ بھی علی کا مقدر ہمارے نبی کا جنازہ پڑھے، یہ بھی علی کا مقدر۔ اگر یہ سب علی کا مقدر ہے، علی مقدروں کے محتاج نہیں، مقدر میرے علی کا جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر۔ یار یا تو ہمیں پوری کائنات میں امیر المومنین آپ کو وارے میں نہیں کوئی ہستی ایسی دکھاؤ جو رسول کے بعد رسول کے منبر پہ بیٹھنے کے لائق ہو۔ نبی پوچھنے نہیں جاتے تھے، وارث بھی وہ چاہیے جو پوچھے نا۔ مولا نماز شروع کرنے لگے، ہم بالکل مصلے پہ، دایاں پاؤں مصلے پہ، بایاں ابھی مصلے پہ نہیں آئے، ایک شخص سامنے سے آ گیا، مولا رکیے گا ایک سوال کا، چھوٹے سے سوال کا جواب دے دیں۔ اب ایسے جاہلوں میں مولا امیر المومنین جیسی ہستی خدا کے دین کی اشاعت کرتی رہی ہے۔ مولا نے فرمایا تھا اگر میرے لیے بساط علم بچھا دی جائے تو اہل تورات آئے میں تورات سے جواب دوں، انجیل والے آئے میں انجیل سے جواب دوں۔ اور سوال کیا ہو رہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھو میں آسمان کے رستے بتاؤں، اور یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ سامنے سے آگے اس نے کہا بس مولا ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ وہ سوال کا جواب دے دے پھر آپ نماز پڑھائیے۔ مولا فرمایا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا وہ کون سی چیز ہے جو ایک ہے دو نہیں، دو ہے تین نہیں، تین ہے چار نہیں، چار ہے پانچ نہیں، پانچ ہے چھ نہیں، چھ ہے سات نہیں، سات ہے آٹھ نہیں، آٹھ ہے نو نہیں، نو ہے دس نہیں، دس ہے گیارہ نہیں، گیارہ ہے بارہ نہیں، بارہ ہے تیرہ نہیں، بس یہ جواب دے دیں، چھوٹا سا جواب۔ اب اس جگہ ایک ایک چیز گنے گا، نماز قضا ہو جائے گی۔ میں بعد میں کہوں گا سلمان اور ابو ذر سے کہ میں وہ ہوں جس نے تمہارے مولا کی نماز قضا کروائی، لیکن اسے کیا خبر تھی جو سورج پلٹا کے ادا کرتا ہو۔ امیر المومنین نے بایاں پاؤں مصلے پہ رکھا، امامہ مبارک پہ ہاتھ کا آنا تھا، بندے نے کہا میں سوال کر رہا ہوں آپ نماز شروع کر۔ مولا فرمایا چند قدم پیچھے ہٹ، اللہ ایک ہے دو نہیں، آدم اور حوا دو ہے تین نہیں، طلاق تین ہے چار نہیں، عناصر با چار ہے پانچ نہیں، ہوا سے خمسہ پانچ ہے چھ نہیں، زمین چھ ہے سات نہیں، آسمان سات ہے آٹھ نہیں، جنت کے دروازے آٹھ ہے نو نہیں، جنت کے مقامات نو ہے دس نہیں، جنت کی سلسبیل ہے دس ہے گیارہ نہیں، یوسف کے بھائی گیارہ ہے بارہ نہیں، ہم نبی کے سچے جانشین بارہ تیرہ نہیں۔ اللہ ایسی شخصیت لے گا جو اپنے ہی اللہ کے گھر میں آئے بھی اللہ کے گھر سے، جائے بھی اللہ کے گھر سے۔ آج بھی دیوار میں وہ نشان موجود ہیں، جو زیارت کر کے ہیں میری تائید فرمائیں گے، آج بھی دیوار میں جو علی کے آنے کا نشان نہیں مٹا سکے وہ نام مٹا سکتے ہیں۔ کبھی نہ گھبرانا، اس بات پہ پریشان نہ ہونا۔ ہاں یہ ہے اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھو، اپنے آپ کو مولا کی محبت پہ قائم رکھو، زمانہ جتنا بھی مشکل سے مشکل آ جائے یہ آپ نہ سمجھیے گا کہ حکومت جو شیعوں کی ہو جائے تو پھر آپ کھل کے علی علی کریں گے۔ مزہ اسی زندگی کا ہے، حکومت یزید کی ہو راج حسین کا ہو۔ مشکل وقت میں کلمہ حق کہنا سیکھو، مشکل وقتوں میں کلمہ حق کہنا سیکھو، جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا سیکھو۔ جو ہمارے علماء کرام دنیا سے چلے گئے، شخص چلے گئے، شخصیتیں زندہ ہیں۔ میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں، میں محرم سے پہلے چند دن پہلے جناب ناصر جعفری صاحب گواہ اس چیز کے، میں 7 مہینے قید کاٹ کے آیا ہوں صرف وکالت زہرا کے جرم میں۔ یہ محرم سے پہلے میں جیل سے رہا ہو کے آیا ہوں، تو کیا ہوا؟ عقیدہ اور جوان ہوا ہے۔
6 माह मेरी किसी पाकिस्तान की अदालत ने मेरे मुकदमे का फैसला नहीं किया, फाइल बंद की बंद रहने दी। और जब मुझे मुलाकात पे आके दोस्त कहते जी आपकी फाइल नहीं खुल रही, तो मैंने 2 रकत नमाज हाजत इमाम ज़मा को पढ़ी और मौला से दुआ की, मौला आपकी वकालत की है, आपकी दहलीज की नौकरी की है, ये फाइल क्यों नहीं खुल रही? जो मुझे मौला की तरफ से अता हुआ मैंने सत्रों में लिख दिया। मैं पाबंद हूं और फौजें अदा कांप रही है, काजी को डर है और कजा कांप रही है, विलाय अली की जुर्म में ये नशा है आसफ, मुजरम मुतमिन है और सजा कांप रही है। मुश्किल वक्त में कलमा हक कहना सीखो। जब अली ने तुम्हें कहीं शर्मिंदा नहीं करवाया, फिर तुम भी मौला की शर्मिंदगी का बाइस न बनना। मौला ने फरमाया शीयो हम शजरा तैयबा हैं, तुम शीया इसके पत्ते हो, दरख्त की पहचान पत्तों से होती है। तुम्हारा किरदार इस बुलंदी पे होना चाहिए, तुम्हारी गली में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे टाउन में तुम्हारे अकीदे का दुश्मन रहता हो, लेकिन वो भी बच्चों को बताए जिस छत पे अलम लगा है ये घर वाले झूठ नहीं बोलते। तुम्हारी मस्जिदों में रश इतना होना चाहिए, तुम्हारी मजालिस में जिक्र हुसैन इतनी बुलंदी पे होना चाहिए। किरदार से मनवाओ। ये दौर कौन सा है? 1070 खतीब नमाज जुमा के खुतबों में मेरे मौला अली को भौंक भौंक के अपनी माओ के नापाक दूध की खयानत की गवाहियां देते रहे। वो खतीब मर गए, अली आज भी जिंदा है। वो बादशाह कब्रों के जहन्नम में चलेगा, जिक्र अली का आज भी जिंदा है। जिक्र उनका मिटता है जिसका वारिस मिट जाया करता है। इस जिक्र का वारिस कल भी कायम था, इस जिक्र का वारिस आज भी कायम है। मुझे 14 की इज्जत कसम, कोई भी बच्चा कोई जवान परेशान ना हो, दाइश आ रही है, फलां गुरु आ रहा है, फलां गुरु आ रहा है, अब अली वालों का क्या बनेगा, अब अली के नौकरों का क्या बनेगा। अपनी तारीख उठा के देख लो, हमारी तारीख लहू से भरी हुई है, हमारी तारीख मजलूमियत से भरी हुई है। लेकिन ये जितने भी बड़े बड़े जाबर हुक्मरान है, छोटे छोटे दहशत गर्दों के टोलों से अली खत्म नहीं होना, ये छोटी छोटी टोलियों से हुसैन खत्म नहीं होना। जाइए अपनी तारीख उठा के देखें, हम अपनी तारीख लेके आते हैं। इनकी तलवारें खत्म हो गई, हमारी गर्दनें खत्म नहीं हुई, इनके नेज़े खत्म हो गए, हमारे सीने खत्म नहीं हुए। वो बड़े बड़े जाबर हुक्मरान जो अपने तख्त ताज के नशे में मेरे मौला हुसैन का नाम खत्म करने के लिए आए थे, आज उनकी बादशाहों के कब्रों का निशान भी कहीं नहीं है। जाओ पूरी दुनिया का मुआयना करके बताओ, मुझे बताओ मतवक्कल की कब्र कहाँ है, मुझे बताओ यजीद की कब्र कहाँ है, मुझे बताओ वो हजारे यूसुफ कहाँ गया, मुझे बताओ हारून रशीद कहाँ गया, मुझे बताओ वो मामूर रशीद कहाँ गया, वो अब्बासी हुक्मरान कहाँ गए, वो अलवी हुक्मरान कहाँ गए जो अली का नाम मिटाने के लिए आए थे। उनकी कब्रों का निशान भी कहीं नहीं है। और जिनका जिक्र मिटाने आए थे उनकी कब्रों पे आज भी सलाम हो रहा है, उनकी दहलीज पे आज भी तवाफ हो रहा है। मुझे मौला अली की इज्जत का समझ दुनिया के और मुल्क के हर कोने में कह रहा हूं, मेरी कौम कल भी जिंदा थी, जिंदा है और जिंदा रहेगी। हमारे जिंदा रहने की एक ही दलील है, तुम्हारे इमाम थे, हमारा इमाम है। और कौमें वो मिटती है जिसके इमाम मिट जाया करते। आओ मजालिस में हम तुम्हें बताएं कि किरदार हुसैन और किरदार यजीद क्या था। इल्जाम दर इल्जाम, इल्जाम दर इल्जाम। घरों में बैठ के ये इल्जाम लगा देना शिया सहाबा इकराम को नहीं मानते। मैं उस शिया को शिया नहीं समझता जो नबी के सच्चे सहाबा का मुनकर हो। मुहर्रम से पहले पाकिस्तान में हुकूमत पंजाब ने मीटिंग की, नहीं जी जो सहाबा को बुरा कहे उसे काफिर कहा जाए। मैं उस मीटिंग में शरीक था, मुझे मौला की इज्जत कसम, मैंने कहा यह भी लिखा जाए जो सहाबा को काफिर कहे और सहाबा को बुरा कहे उसे काफिर कहो, और जो बुरे को सहाबी कहे उसे भी काफिर कहो। आप तुहीन खुद आप कर रहे हैं। अगर आपके स्कॉलर यजीद को टीवी पे आकर रजी अल्लाह कहेंगे तो हमें परेशानी की क्या बात है? हमारे पास तो रजी अल्लाह है ही कोई नहीं, हमारे पास तो सारे अलैहि सलाम है। लेकिन अगर आप यजीद को रजी अल्लाह कहेंगे तो फिर नया मुसलमान यही देखेगा कि रजी अल्लाह का मेयार ये है। फिर तौहीन सहाबा की हम नहीं, तौहीन सहाबा की वो कर। इल्म का दौर है, साइंस का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, नेट का दौर है। ये सिर्फ इल्जाम दर इल्जाम, ये शिया सहाबा इकराम को नहीं मानते। अब अपने बच्चों को ये तो बताते हैं कि अलमे अब्बास का एहतराम ना किया करो, शियों की मजालिस में जी जिक्र हुसैन सुनो निकाह टूट जाता है। ये नया फतवा सुन लो। झूठ बोलने से निकाह नहीं टूटता, शराब पीने से निकाह नहीं टूटता। और जिस घर ने हलाल और हराम की तमीज सिखाई, इस घर से पहले तो निकाह का रवाज ही नहीं था। चलो कोई तो बात होगी जो समझ आएंगे आप। जाओ एहतजाज तिबरसी में मेरे मौला का खुतबा तो सुनो जो मेरे मौला ने सकीफा बनी सादा में आके दिया। अपनी तलवार को रेत पे गाड़ के तलवार के कब्जे पे हाथ रख के मेरे मौला अमीर ने खुतबा दिया था। मौला ने फरमाया तुमने मेरे फैसले को तरजीह क्यों ना दी? उन्होंने कहा हम ज्यादा थे, आप अकेले थे। फरमाया तुम जितने भी ज्यादा थे, क्या तुम में से कोई काबे में आया था? क्या तुम में से किसी ने रसूल की जुबान चूसी थी? क्या तुम्हारे दरवाजे पे आयात आई थी? क्या तुम में कोई बाब इल्म है? क्या तुम में कोई खैबर का फातेह है? मौला ने अपने पूरे फजाइल बयान करने के बाद मौला ने फरमाया
حمد ہے اس اللہ کی، میں نکاح سے، میرا باپ نکاح سے، میرا دادا نکاح سے، ہم نکاح والوں کے بیٹے ہیں۔ اس خاندان سے پہلے تو نکاح کا رواج نہیں۔ اب جتنی رانا صاحب نے مجلس پڑھی اتنی تو میں پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتا؟ میں آپ نوٹ نہیں کر رہے، میں آپ کو تھوڑا دیکھتا ہوں، انہیں زیادہ دیکھتا ہوں۔ میں بار بار انہیں دیکھ انسٹرکشن لے رہا ہوں کہ یہاں تک جانا چاہیے کہ نہیں۔ یہ علوم آل محمد ہے، آپ مجالس میں ہیں، ہم کسی کو گالی نہیں دینا چاہتے، ہم کسی کو برا نہیں کہنا چاہتے، لیکن آپ ہم سے سنیں تو صحیح، آپ ہم سے پوچھیں تو صحیح کہ آخر یہ شیعہ مذہب کہتا کیا ہے؟ آپ نے بچوں کو یہ بتا دیا کہ مجلس حسین میں نہیں جانا، بچوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ رسول کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری کا قاتل کون تھا؟ آپ اپنے بچوں کو اگر آپ عزت صحابہ کی کروانا چاہتے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ رسول کے صحابی حضرت ہمارے یاسر کا قاتل کون تھا؟ حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو زندہ گدھے کی کھال میں رکھ کے جلانے والا بندہ کون تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کو زندہ گڑھے میں پھینکنے والا بندہ کون تھا؟ ہم غریب صحیح، تعداد میں تھوڑے صحیح، ہم سے نہیں ہوتا کہ قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ۔ کیا بات ہے! یا قاتل کو مانو یا مقتول کو۔ نہیں، یہ شیعہ نبی کی بیویوں کا احترام نہیں کرتے، ہمارا دماغ خراب ہے، ہم کوئی جاہل قوم ہے؟ ہم باب علم کے ماننے والے ہیں، ہم ایسے اماموں کے ماننے والے ہیں جو قاتل کو شربت پلاتے ہیں۔ یہ پڑھا لکھا مذہب ہے، یہ قرآن کا مذہب ہے، یہ معصومین کا مذہب ہے۔ ہم نبی کی بیویوں کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ ہم کرتے ہیں نبی کی بیویوں کا احترام، ہم عزت کرتے ہیں نبی کی بیویوں کی۔ نہیں جی، قرآن کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اچھا، آپ یہ آیت پڑھتے ہیں، آپ شان نزول کیوں نہیں پڑھتے کہ آخر یہ آیت آئی کیوں؟ کوئی ماں نہیں سمجھتا تھا تو آیت آئی۔ پھر شاید زندگی میں کبھی حاضری ہو یا نہ ہو، لیکن میں پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں، میں پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے آیت آئی کیوں؟ ناصر بھائی، میں منبر پہ پانی مانگوں، میرا پانی مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے پیاس ہے۔ تو اگر سارے ہی ماں سمجھتے تھے کہ اللہ صاحب تو پھر آیت آئی کیوں؟ اچھا، آیت بتاتے، شان نزول نہیں بتاتے۔ تو شان نزول کہے، میں منبر پہ کتابیں نہ دکھاؤں، میں 13 میں مجرم اور 14 کا میں مجرم، میں تجھے تیری کتابوں سے ثابت کرتا ہوں اس بندے کا نام جس نے رسول کی زندگی میں مدینے کے باہر درخت کے نیچے لوگوں کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا تھا کہ نبی دنیا سے چلے جائے گا، نبی کے جانے کے بعد نبی کی بیویاں ہو جائیں گی بیوہ، اور محمد کی شریعت میں بیوہ سے شادی ثواب ہوتی ہے، جسے ناپاک منصوبہ بنا قرآن نے فوراً آیت بھیج دی، میرا حبیب اسے گھر بلا کے غیرت کر مائیں ہیں، یہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں۔ آیت آئی، انہوں نے فوراً کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی بیویاں ہماری مائیں، پھر آپ ہمارے باپ، ہم آپ کے بیٹے۔ قرآن نے دلیل دے دی، نص قرآن کی آ گئی، ہمیں صرف یہ نص چاہیے تھی۔ اب قرآن نے کہہ دیا کہ نبی کی بیویاں ہماری مائیں، پھر آپ ہمارے باپ، ہم آپ کے بیٹے، پھر ہم کہیں گے ہم رسول کے بیٹے۔ فوراً آیت تڑپ کے نازل ہو گئی، ما کان محمد ابا احد من رجال، محمد تم مردوں میں کسی